اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ آل عمران آیت نمبر 135. اس سے پہلے کی آیات میں ہم نے دیکھا کہ محسن دوسروں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں. اس میں ذکر آیا تھا خرچ کرنے کا. یہ بھی بہت ہیلنگ ہوتا ہے, بہت مرہم رکھنے والی چیز ہے خرچ کرنا. اس کے بارے میں جتنے بھی سرویز آج کل وہ کر رہے ہیں پازیٹیو سائیکالوجی میں, وہ یہ بتاتے ہیں کہ دوسروں پہ خرچ کرنے والے زیادہ خوش رہتے ہیں ان کے مقابلے میں جو اپنے اوپر خرچ کر رہے ہوتے ہیں. اور انہوں نے باقاعدہ کنٹرول گروپس بنا کے 3 گروپ بنا کے یہ تجربہ کیا کہ پیسے دیے گئے لوگوں کو, اور ایک گروپ کو پیسے دیے گئے کہ اپنے اوپر خرچ کرو, ایک کو پیسے دیے گئے کہ دوسروں پہ خرچ کرو, اور ایک کو نیوٹرل ان کا ہوگا. واللہ عالم کس طرح سے وہ ڈیوائڈ کرتے ہیں گروپس کو. بہرحال ان کی ساری ریسرچ کا نتیجہ یہ نکلا کہ دوسروں پہ خرچ کرنے والے زیادہ ہیپی تھے, زیادہ خوش تھے. پلیجر اور ہیپینس کو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں وہ. پلیجر جو ہے ایک عارضی چیز ہے, اور ہیپینس ایک اسٹیٹ آف مائنڈ ہے انسان کا, ٹو بی اے ہیپی پرسن. تو لذت ملنی وہ عارضی چیز ہے, اور خوشی یہ زیادہ پائیدار, زیادہ دائمی ہوتی ہے. تو خود بھی اگر ہم خوش رہنا چاہتے ہیں دوسروں کو دیں. پھر اگلی ہیلنگ چیز کیا ہے؟ غصے پر قابو پانا, ایک دم پھٹ نہ پڑنا. جیسے کہ آپ سوچیں کہ گرم گرم ابلتا ہوا پانی, اس کی 2 چھینٹیں کسی پر پڑ گئیں تو اس پر تو آبلہ آ گیا نا, اس کے اوپر تو وہ تو جل گیا. تو اسی طرح غصے میں کہے ہوئے الفاظ اسی طرح ابلے ہوئے پانی کی طرح ہوتے ہیں جو کسی کے اوپر ہم برسا دیتے ہیں. اور پھر دوسروں کو معاف کرنا, یہ اپنے لیے بھی بہت اچھا ہے. خاص طور پہ میں اور آپ, ہم تو افورڈ نہیں کر سکتے کہ دلوں کے اندر بغض اور کینے پال پال کے رکھیں. ہم نے اپنے دل کو چاہا ہے کہ اللہ کے لیے خالص کریں, ہم اس کو اللہ کے ساتھ جوڑیں, ہم قلب اپنا سلیم بنائیں. اور یہ قلب سلیم قیامت کے دن بہت بڑی نعمت ہوگی. کون سا دن ہوگا؟ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. نہ مال کام آئے گا, نہ اولاد. کیا چیز کام آئے گی؟ جو کہ ایک سلیم دل لے کر آئے, اللہ رسول کی محبت بسی ہو. اور جس دل کے اندر اللہ رسول کی محبت بسانی ہوتی ہے اس دل کو تو صاف کرنا ہوگا مال کی محبت سے, خود غرضی سے, انتقامی کارروائیوں کے ارادوں سے, یا بغض سے, یا کینے سے, یا کنجوسی سے. معاف کرنا ہوگا لوگوں کو, دل کو بھی پاک کرنا ہوگا انشاءاللہ. ایک نارمل مہمان ہمارے گھر آ رہا ہوتا ہے تو ایسا تو نہیں کرتے ہم کہ اس کمرے کی صفائی نہ کریں. جالے لٹک رہے ہیں اور مٹی پڑی ہوئی ہے اور بدبو آ رہی ہے اور مہمان کو لا کر بٹھا دیں. تو جو جتنا معزز مہمان آتا ہے اتنی زیادہ صفائی ہوتی ہے. تو اللہ کی محبت اور رسول کی محبت سے بڑھ کر اور کون سا معزز مہمان ہوگا جو ہمارے دل کے اندر وارد ہوگا آ کر. تو اس کے لیے ہلکا کریں, اپنے آپ کو ہلکا کریں تاکہ پیس آف مائنڈ ملے, پرسکون طبیعت بنے انسان کی, پرسکون شخصیت ہو انسان کی. صبر اور حلم, صبر اور حلم. کہیں اپنے آپ کو صبر کرو, ٹھہراؤ پیدا کرو, اپنی خود انسان ٹریننگ کرے. تو وہ محسن ہوتے ہیں, پارٹ آف دا سولوشن ہوتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے؟ متقی ہیں لیکن بھائی انسان ہیں, غلطی ہو جاتی ہے. والذین اذا فعلوا فاحشہ, ان کا حال یہ ہے جب کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے. او ظلموا انفسہم, یا کسی ظلم کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں اپنی جانوں پر. ذکر اللہ, اللہ کو یاد کرتے ہیں. فاستغفروا لذنوبہم, پھر اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں. ومن یغفر الذنوب الا اللہ, تو اللہ کے علاوہ اور کون ہے جو کہ گناہ معاف کرے. ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون, اور جان بوجھ کر اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے. بہت بہت خوبصورت آیت ہے. ایک یہ لفظ آپ دیکھیں, فعلوا, عملوا نہیں لکھا, تو عمل اور فعل میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ جی ہاں ہوتا ہے. عمل کے لیے ارادہ ہوتا ہے, باقاعدہ ارادہ کر کے پلان بنا کر کوئی کام کیا جاتا ہے. فعل کیا ہے؟ غیر ارادی طور پہ, ریفلیکسولی, انسٹنکٹیولی کوئی کام ہو گیا. جیسے بھی غصے کی ہم بات کر رہے ہیں,
اب وہ ارادہ کر کے گالم گلوچ چیخ چنگھاڑ نہیں کرتے، پلان بنا بنا کے لوگوں کو باتیں نہیں سناتے، لیکن انسان ہونے کے ناطے اتنا غصہ آ گیا یا جذبات کے ہاتھوں ایسے مجبور ہو گئے کہ کوئی غلط حرکت کر بیٹھے، کوئی سخت لفظ نکل گیا، اس لیے کہ گالی کو بھی فحش کہا جاتا ہے اسلام میں، گالم گلوچ بھی فحش ہی میں شمار کی جاتی ہے۔ کوئی زبان درازی کر بیٹھے، پھٹ پڑے کسی کے آگے، کوئی مانگنے آیا دے دیا، پھر مانگا پھر مانگا پھر مانگا، جب 5ویں 6ٹھی 10ویں دفعہ مانگا تو برا بھلا کہہ دیا، اس کو بے عزت کر دیا کہ ہر وقت مانگتے رہتے ہو، تم لوگوں کا تو کام ہی ہر وقت مانگنا ہے، تم لوگوں کو تو پورا ہی نہیں پڑتا، یہ تقریر شروع کر دی، بس ایک دم بول پڑے۔ اور بعض دفعہ انسان ہونے کے ناطے آپ نے خود بھی محسوس کیا ہوگا، انسان پہ 3 4 5 طرف سے پریشرز آ رہے ہوتے ہیں، تو سم تھنگ ہیز ٹو گیو وے ایٹ ٹائمز، یہ ہو جاتا ہے نا۔ بعض دفعہ ہم بلا وجہ کسی پر جو ہے وہ برس پڑتے ہیں، یا کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں، کوئی بے حیائی کا مظاہرہ، ارادہ نہیں کیا، عملو نہیں کیا، عملو فاحشۃ نہیں کہا یہاں پر کہ پلان بنا کے اور باقاعدہ ارادہ کر کے نہیں کیا۔ انسان ہونے کے ناطے کوئی نظر بھٹک گئی، کوئی کان جو ہے وہ غلط چیز سننے کی طرف لگ گیا، زبان سے کچھ ایسی چیز نکل گئی، ہاتھ پاؤں کچھ ایسا عمل کر بیٹھے جو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور یہ کب ہوگا؟ کہ جب بالکل حلال کی ایج پر چلے جائیں گے، بالکل، یعنی کہ بالکل کنارے پر جب انسان پہنچ جاتا ہے نا ٹیمپٹیشن کے، اپنے آپ کو ٹیمپٹیشن میں خود ڈالتا ہے، اور بعض دفعہ ہم سمجھتے کہ میرے اندر بہت سیلف کنٹرول ہے، میں یہ نہیں کروں گی، لیکن پھر نظر بھٹکتی ہے، پھر انسان کا ذہن بھٹکتا ہے، پھر کوئی ہو سکتا ہے غلط حرکت انسان کر بیٹھے۔ تو کوئی ایسا کام اگر نادانستہ طور پہ ہو جائے، ایکچولی ٹرانسلیشن کیا ہونا چاہیے فعلوا کا؟ نادانستہ طور پہ، انکانشیسلی، ریفلیکسولی، انسٹنکٹیولی، وداؤٹ پلاننگ وہ یہ کر بیٹھتے ہیں، او ظلموا انفسہم، یا ظلم کر بیٹھتے ہیں اپنی جان کے اوپر، یعنی اللہ کے حقوق میں کمی کر دی یا انسانوں کے حقوق میں، تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے استغفار کر لیتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ متقیوں سے گناہ خطا ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ فرشتے بن جائیں گے، لیکن تقوی کی وجہ سے فوراً توبہ کر لیتے ہیں۔ اچھا، احد کے کانٹیکسٹ میں کیوں آ رہا ہے یہ؟ کیا جان بوجھ کے درہ چھوڑا تھا؟ ارادہ کر کے کہ اچھا ہے ہم درہ چھوڑ دیں، اچھا ہے مسلمانوں کو شکست ہو، یہ سوچا تھا؟ نعوذ باللہ، نہیں۔ مدینے کی طرف کیوں چلے گئے تھے؟ جان بچا کر اپنی، کہ بھئی جو مرتا ہے مرے، ہم جان بچائیں اپنی، نعوذ باللہ، یہ ارادہ تھا؟ وہ عمل تھا یا فعل تھا؟ درے والوں کا یا مدینہ لوٹنے والوں کا؟ فعل تھا۔ اضطراری کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ ایمرجنسی بعض دفعہ آ جاتی ہے، کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو انسان کے بس میں نہیں رہتی، ایٹ ٹائمز حالات انسان کو قابو کر لیتے ہیں، ہم وکٹم آف سرکمسٹانسز بھی بن جاتے ہیں ایٹ ٹائمز۔ تو وہ لوگ کون تھے؟ they were victim of circumstances، حالات کی وجہ سے کچھ ایسی صورتحال پیدا ہوتی چلی گئی، نعوذ باللہ کوئی 35 نے پلاننگ نہیں کری تھی کہ ہم درہ چھوڑ کے چلے جائیں گے یہاں سے۔ تو بہرحال ایک خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، کبیرہ بھی غلطی ہو سکتی ہے، متقیوں سے کبیرہ گناہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ میدان جہاد سے پیٹھ پھیر کر بھاگنا کبیرہ گناہ ہے، یہ معمولی گناہ نہیں ہے، لیکن ہو گیا، سرزد ہو گیا بیسٹ آف دا بیسٹ سے۔ کون تھے وہ؟ صحابہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ دیا ہے رضی اللہ عنہم کہ اللہ ان سے راضی ہے، ان سے بھی خطا ہو گئی، لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توقع متقیوں سے یہ نہیں ہے کہ وہ کبھی غلطی نہیں کریں گے۔ کتنا ہلکا کر دیا اللہ نے مجھ کو اور آپ کو کہ ہم متقی بھی ہیں، الحمدللہ ہو سکتے ہیں اور ہم سے قصور ہو سکتے ہیں۔ تو پہچان کیا ہے منافق کی اور متقی کی؟ پہچان یہ ہے کہ منافق کبھی استغفار نہیں کرتا۔ عبداللہ بن ابی نے کبھی استغفار نہیں کری کہ میں نے کتنی غلطی کری احد کا میدان چھوڑ کر، اور جو مدینہ چلے گئے ان کو سخت شرمندگی تھی، انہوں نے استغفار کیا، اللہ سے معافیاں مانگی، انہوں نے اپنا قصور ان کو نظر آیا، اور آئندہ
انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم غلطی نہیں کریں گے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور پھر اصرار نہیں کیا اپنی غلطی پر، بار بار نہیں کی وہ غلطی. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جبکہ وہ جانتے تھے. تو وہ جان گئے کہ ہاں ہم سے مسٹیک ہوئی ہے. تو لم یسروا جو آیا ہے یہاں پر، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب وہ گناہ ان سے دوبارہ کبھی ہوگا ہی نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس گناہ کو ہلکا نہیں سمجھتے، جسٹیفائی نہیں کرتے. جیسے ابھی ہم نے بات کی نا کہ ہم بعض دفعہ اپنی کردار کی خامیوں کو جسٹیفائی کرتے ہیں اپنی نظر میں. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے انتہائی بدتمیزی کا مظاہرہ کیا ہے، ہم نے انتہائی اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں کی ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہاں اس کی وجہ سے مجھے غصہ آ گیا تھا، اس نے غصہ دلا دیا تھا، میں تو ریئیکٹ کر رہی تھی. تو ہم احد میں یہ بھی دیکھیں گے کہ سبق سکھائے جا رہے ہیں کہ مومن ریئیکشنری نہیں ہوتا، وہ رسپونڈ کرتا ہے. تو وہ ہلکا نہیں سمجھتے اپنے گناہوں کو، جسٹیفائی نہیں کرتے پھرتے کہ میرا کیا قصور ہے، قصور تو سارے زمانے کا ہے. وہ یہ نہیں کہتے کہ کوئی بات نہیں، لم یسروا علی ما فعلوا. وہ یہ نہیں کہتے کہ ہاں تو کیا ہوا میں نے کر لیا، سبھی ایسے کر رہے ہیں، ہاں تو کیا ہوا اگر ہم ایسے نہیں کر رہے تو کوئی بھی نہیں ایسے کر رہا. ایسی باتیں نہیں کرتے، بلکہ شرمندگی ہوتی ہے ان کو. پکا ارادہ کرتے ہیں کہ آئندہ نہیں کریں گے، پکا ارادہ. لیکن پھر کبھی غلطی ہو جاتی ہے، پھر پاؤں پھسل گیا کہیں، تو کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے یہاں پر کہ وہ غلطی جب کرتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں، پھر ارادہ کرتے ہیں کہ دوبارہ نہیں کریں گے. اس کا مطلب ہے استغفار جو ہے وہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے. کیا ہے وہ؟ تو دو چیزیں، ایک ندامت ہے اور ایک آئندہ نہ کرنے کا پکا پکا عزم اور ارادہ ہے. الندم، ندم کیا ہے؟ ندامت، شرمندگی، ٹو بی embarrassed، ٹو بی سوری. اور العزم، عزم، ندم کا تعلق کس سے ہے؟ ماضی سے، کہ جو ہوا اس پہ شرمندگی، پچھتاوا. اور عزم کا تعلق کس سے ہے؟ مستقبل سے، کہ آئندہ نہیں کریں گے انشاءاللہ، پکا ارادہ کرنا. تو فرمایا کہ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین. ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس ہے کہ ان کو معاف کر دے گا اور ایسے باغوں میں ان کو داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. کتنا اچھا بدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کا. قد خلت من قبلکم سنن، تم سے پہلے بھی بہت سے لوگ گزر چکے، ان کے طریقے دیکھو. فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، پھر زمین میں چل پھر کر دیکھ لو ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے اللہ کے احکام اور ہدایت کو جھٹلایا. ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ لوگوں کے لیے صاف اور صریح تنبیہ ہے، اور جو اللہ سے ڈرتے ہوں ان کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے. تو جو گناہ کریں اور پھر ریئلائز کریں، یہ مجھے بتائیں کہ گناہ کر کے ریئلائز کرے گا کون؟ جس کے پاس علم ہے. علم کے بغیر تقوی نہیں ہو سکتا. پتہ ہی نہیں ہے کہ گناہ ہے تو استغفار کہاں کریں گے؟ وہ علم جس پر عمل کیا جائے وہ انسان کو پہچان کرواتا ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی، وہ تقوی پیدا کرتا ہے اور بخشش بھی ان کے لیے. وہ پہچان جاتے ہیں کہ ہم نے مسٹیک کی ہے تو ان کے لیے بخشش بھی ہے اور جنت بھی ہے. پتہ چلا کہ جنت کس کے لیے ہے؟ عالم با عمل کے لیے. اور فرمایا کہ پچھلی امتوں پر غور کرو، عبرت حاصل کرو، تو یہ پتہ چلا کہ متقیوں کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اینالیٹیکل مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. تجزیہ کرنا جس کو ہم کہتے ہیں. یہ تجزیہ نگار صرف خبروں میں نہیں ہوتے جو خبریں سنا رہے ہوں، ہم کوئی اخبار میں کالم لکھ رہے ہوں. انالیسس کیا کریں، حالات کا تجزیہ کیا کریں کہ کیوں ہو رہا ہے، کیسا ہو رہا ہے، کیا وجہ ہے اس کی، یہ کیسے ہوا. یہ تو انسانوں کا سا دیکھنا دیکھتے ہیں اپنے چاروں طرف.
اگر پچھلی قوموں کو اپنی غلطیوں کا اور رسول کی نافرمانی کا خمیازہ بھگتنا پڑا تھا، تو آئندہ کوئی قوم اگر وہی غلطیاں دوبارہ سے ریپیٹ کرے گی تو وہ بھی اسی طرح پرائز پے کرے گی، اس کو بھی غلطیوں کا خمیازہ، غلطیوں کی سزا ویسے ہی بھگتنی پڑے گی جیسی پچھلی قوموں نے بھگتی تھی۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 138 میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ قرآن کی 3 خوبیاں ہیں۔ ایک عام ہے، سب انسانوں کے لیے ہے، بیان ہے، یہ ھذا بیان للناس، یہ لوگوں کے لیے بیان ہے، اور اس میں یہ تو عام خوبی ہے اس کی سب کے لیے، ھدی للناس، انٹائر مین کائنڈ، انٹائر ہیومینٹی۔ اور پھر 2 خصوصی خوبیاں ہیں متقی کے لیے۔ نمبر 1 ہدایت لیتا ہے وہ اس سے، جیسے اللہ کرے کہ میں اور آپ ابھی اس سے ہدایت لے رہے ہوں کہ ہمیں غصہ نہیں کرنا، معاف کر دینا ہے، بہت زیادہ کنجوسی کے مظاہرے نہیں کرنے، سوچ سمجھ کے حکمت کے ساتھ ہمیں خرچ کرنا ہے، مٹھیوں کو کھولنا ہے۔ تو ہدایت ہے اور موعظہ ہے، اس میں واعظ اور نصیحت ہے، نصیحتیں کی جا رہی ہیں، ہدایتیں دی جا رہی ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم ہدایت اور موعظہ لینے والے ہوں۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت بات فرمائی ہے کہ جو غلطی کرے گا اور معافی مانگے گا اللہ اس کو معاف کرے گا۔ ترمذی میں حدیث قدسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، جب تک تو مجھ کو پکارتا رہے گا اور مجھ سے امید لگائے گا تو جس حالت میں بھی ہوگا میں تجھ کو معاف کرتا رہوں گا۔ کتنا بھی بڑا گناہ ہو جائے نا، کبھی اللہ کو پکارنا نہیں چھوڑیں، کبھی نہ چھوڑیں، کبھی اللہ کے آگے گڑ گڑانا نہ چھوڑیں، کبھی اللہ کے آگے ماتھا رکھ کر رونا نہ چھوڑیں، کبھی اللہ کے آگے ہاتھ اٹھانا نہ چھوڑیں۔ شیطان کہتا ہے اتنا بڑا گناہ تم سے ہو گیا، اور ایک دفعہ نہیں ہوا، کئی دفعہ ہو چکا یہ گناہ تم سے، اب تھوڑی کو تم کو اللہ معاف کرے گا۔ اللہ پکار رہا ہے کہ اے ابن آدم، جب تک تو مجھ کو پکارتا رہے گا، مجھ سے امید لگائے گا تو جس حالت میں ہوگا میں تجھ کو معاف کرتا رہوں گا، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی، یعنی تیرے گناہوں کی میں پرواہ نہیں کروں گا، معاف کر دوں گا۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے معافی طلب کرے تو میں تجھ کو بخش دوں گا اور میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔ اے ابن آدم، اگر تو زمین بھر گناہوں کے ساتھ میرے پاس آئے، زمین بھر گناہوں کے ساتھ، پھر تو مجھ سے اس حال میں ملے کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، تو میں بھی اتنی ہی مغفرت کے ساتھ تجھ سے ملوں گا جس سے کہ زمین بھر جائے۔ یہ ہے اللہ کی مغفرت، اور احد کے ساتھ یہ ذکر آ رہا ہے ان چیزوں کا۔ کتنی تسلی ہوئی ہوگی صحابہ کو، مومنوں کو کتنی تسلی ہوئی ہوگی۔ تو اب آگے انہی کا ذکر کیا جا رہا ہے، آگے مومنوں ہی سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ فرمایا دیکھو، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، دل شکستہ مت ہو اور غم مت کرو۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ جب بھی غم کا اور حزن کا قرآن میں ذکر آتا ہے ہمیشہ منفی انداز میں آتا ہے۔ لا تحزن، مت غم کرو، لا خوف علیہم، نہیں خوف ہوگا ان پر، ولا ہم یحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو جو علماء ایمان کے ثمرات بتاتے ہیں، ایمان کا جو پھل بتاتے ہیں، اس میں زوال خوف اور زوال حزن۔ مومن ڈرتا نہیں رہتا، ہر وقت خوف زدہ نہیں رہتا، مومن غمگین نہیں رہتا۔ اور سچی بات کسی نے کہی ہے کہ جس کو آخرت کا غم لگ گیا اس کے سامنے تو دنیا کے غم بڑے ہلکے ہیں، بہت چھوٹے بن جاتے ہیں۔ تو یہاں بھی کی بات کہی گئی ہے کہ ولا تہنو، مت دل دکھاؤ، دل شکستہ مت بنو، کمزور مت بنو، ولا تحزنو، اور غم نہیں کرو۔ غم انسان کے اندر نا ویکنس پیدا کر دیتا ہے۔ بعض دفعہ آپ دیکھیں جب غم پڑتا ہے لوگوں پہ، ان کو لگتا ہے کہ وہ کھڑے ہی نہیں ہو سک رہے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا کہ ہمت نہیں ہے ہمارے اندر کسی چیز کی۔ تو یہ احد کا اتنا غم پڑا صحابہ کے اوپر کہ لگ رہا ہوگا ان کو کہ بس ہمت جواب دے گئی ہے، جیسے ہماری انسان کی سیلف ریسپیکٹ انجر ہو جاتی ہے، خود اعتمادی پر اثر پڑتا ہے، کانفیڈنس چلا جاتا ہے غلطیوں کی وجہ سے،
غلطی کر کے لگتا ہے کہ انسان دوبارہ یہ کبھی میں کام نہ کروں، میں تو کر ہی نہیں سکتی یہ کام، مجھ سے تو ہوگا ہی نہیں، اتنی بڑی میں نے غلطی کر دی ہے اس کے اندر۔ اور دیکھیں انسان تو غلطی کرے گا، غلطیوں سے پاک تو ایک ہی ذات ہے جس کے لیے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، صرف اللہ غلطیوں سے پاک ہے اور کوئی انسان غلطیوں سے پاک نہیں۔ لیکن حقیقت ہے کہ غلطی انسان کو ہلا دیتی ہے اندر سے، اور خاص طور پہ ایسی غلطی کہ جس کا خمیازہ اوروں کو بھگتنا پڑے، دوسروں کو بھگتنا پڑ جائے۔ تو یہاں جیسے آج کل سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ لرن ٹو forgive یور سیلف، اپنے آپ کو معاف کرو، مجھ سے اور آپ سے ماضی میں جو غلطیاں ہوئیں جس کی وجہ سے دوسروں کو بھگتنا پڑا، کسی اور پر اس غلطی کا اثر ہوا، تو اللہ معاف کرے اور ہم بھی اپنے آپ کو معاف کر دیں، جانے دیں کہ ٹھیک ہے ہو گیا وہ ہو گیا۔ اس کے بہت سے طریقے ہیں جو آج کل سائیکالوجی میں سکھائے جا رہے ہیں، بھی ہم سائیکالوجی کی کلاس تو کر نہیں رہے۔ تو بہرحال یہاں یہ کہا کہ کمزور مت پڑو، غم زدہ مت ہو، اور اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ بتایا گیا کہ تم ہی اونچے رہو گے اگر تم مومن بنے رہے۔ احساس ہو گیا ہے نا تم کو غلطی کا، بس تم مومن ہو، تو کافر کو غلبہ حاصل ہو گیا، عارضی طور پر ہوا، کوئی بات نہیں۔ تم مومن رہو گے تو تم غالب رہو گے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ شرط لگائی ہے نا غالب رہنے کی، کیا؟ ایمان۔ تو اس کا کنورس کیا ہوگا، اپوزٹ کیا ہوگا؟ کہ جب مومن نہیں ہوگے تو غالب نہیں ہوگے، پھر تم مغلوب ہو جاؤ گے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ جو ویکنس اور غم کا ذکر کیا گیا ہے، اس میں علماء کہتے ہیں کہ ایک انسان کی نفسیاتی کیفیت بیان کر دی گئی ہے۔ انسان بیک وقت دو کیفیتوں میں، یا سمجھے کہ دو ٹائم زونز میں ہم رہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ عجیب انسان کی نفسیات ہے، یہ جانوروں میں نہیں ہوتا، یہ صرف انسانوں کا معاملہ ہے کہ ہم بیک وقت سائملٹینیسلی ہم ٹو ٹائم زونز کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں، ماضی اور مستقبل ہوتا ہے نا۔ کانسٹنٹلی وی آر تھنکنگ بیک، اور ہم آگے کا سوچ رہے ہوتے ہیں، اور یہ ماضی کے پچھتاوے، ماضی کے غم کمزور اور نڈھال کر دیتے ہیں، اور بعض دفعہ انسان اپنے آپ کو مستقبل کے خیر سے محروم کر لیتا ہے ماضی کے غموں کی وجہ سے۔ لٹرلی لوگ اپنے آپ کو ذہنی مریض بنا لیتے ہیں ماضی کی غلطیاں، ماضی کی محرومیاں اور ماضی کے پچھتاووں کی وجہ سے، تو اور اپنے آپ کو مستقبل کے خیر تک نہیں پہنچنے دیتے۔ صحابہ حقیقت میں مومن تھے، احد سے انہوں نے سبق سیکھ لیے، معافی تلافی ہو گئی، لیٹ بائی گونز بی بائی گون، جانے دو ان چیزوں کو، اور پھر احد کے بعد عروج کی طرف بڑھتے چلے گئے اور دوبارہ وہ غلطیاں نہیں دہرائیں جس کی وجہ سے احد کی فتح ہاتھ سے چلی گئی تھی۔ تو کہا کہ تم ہی اعلیٰ رہو گے اگر تم مومن ہو۔ تو کیا آج ہم مسلمان اعلیٰ ہیں دنیا میں؟ ہمیں معلوم ہے کہ ہم آج اعلیٰ نہیں ہیں۔ تو اعلیٰ نہیں ہیں تو اس کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ مومن بننے کی ضرورت ہے۔ شیطان کیا کہے گا مجھ سے اور آپ سے کہ ایک تمہارے مومن بننے سے کیا ہو جائے گا؟ ہوگا، کیوں نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا، انشاءاللہ تعالی فرق پڑے گا۔ تو ایمان تو مومن کا ہتھیار ہے۔ دوسروں کو سچ کی تلقین کریں، دوسروں سے بھی سچ کا تقاضا کریں، اور سب سے بڑے جھوٹے خود ہوں تو یہ تو کوئی کام ہی نہ ہوا کرنے کا۔ دوسروں کو امانت کا سبق پڑھائیں اور خود سب سے بڑے دھوکے باز اور خائن ہوں۔ دوسروں سے وعدہ نبھانے کا تقاضا کریں اور خود سب سے بڑھ کر وعدہ خلاف ہو جائیں، تو یہ تو کوئی ایمان نہ ہوا نا، یہ تو ایمان کے ساتھ کھیل تماشا ہے انسان کا۔ تو یہ تو انسان جب ٹیچر بن کر بیٹھے، پرائمری اسکول کا ٹیچر ہو یا وہ پی ایچ ڈی کو پڑھا رہا ہو، تو سوچ لے کہ بچوں کو کیا پڑھا رہے ہیں اور خود کیا کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا ایمان جو ہے وہ ہمیں عمل کی طرف لے کر آتا ہے کہ تم عمل کرو، تبھی ایمان کے ساتھ ہمیشہ عمل صالح کا ذکر آتا ہے۔ تو اگر ہمیں اونچا ہونا ہے تو ہمیں چلتا پھرتا قرآن بننا ہوگا، اور قرآن میرے اور آپ جیسے انسانوں کے لیے آیا ہے، یہ خاص کوئی ٹپکل ولی اولیاء اللہ کے لیے نہیں آیا۔
ہم کہتے ہیں لو میں اتنی معمولی انسان، میں کہاں قرآن پہ عمل کر سکتی ہوں، تو پھر کون کرے گا؟ مجھ آپ جیسے لوگوں کے لیے تو آیا ہے، ایوریج ہیومن بینگز کے لیے، یہ کوئی سپر ہیومنز کے لیے تو نازل نہیں ہوا، یہ فرشتوں کو فرشتہ بنانے تو نہیں آیا، یہ تو انسانوں کو انسان بنانے آیا ہے. تو بالکل عمل کر سکتے ہیں، بالکل پورے قرآن پہ عمل کر سکتے ہیں، بالکل پریکٹیکل ہے، بہت یوزر فرینڈلی ہے، آیا ہی انسانوں کے لیے، تو کریں اور پوری تعلیمات کو سمیٹ کے زندگی میں اپلائی کرنا ہے، تو انشاءاللہ پھر ہم اعلیٰ ہو جائیں گے. نمبر 2، ہمیں مادی ہتھیار چاہیے، اس میں مہارت حاصل کرنی ہے. اچھا، زیادہ اہم کیا ہے دونوں میں سے، مادی ہتھیار یا ایمان؟ سچی بات ہے ایمان. ہم کہہ تو رہے ہیں زبان سے، لیکن ہمارے دل ہو سکتا ہے کہ ہنسیں، یا ہم کسی کے آگے اگر یہ بات بیان کریں تو وہ ہنسے اور کہے کہ اچھا نیوکلیر ویپنز کے مقابلے میں ایمان کافی ہو جائے گا تمہارا کیا. تو بات یہ ہے کہ جو ہو سکے بھرپور جنگی تیاری کریں، لیکن حقیقت ہے کہ ہتھیاروں سے جنگیں نہیں جیتی جاتی. بڑے بڑے ہتھیار والے جو ہیں وہ شکست کھا چکے ہیں، بعض دفعہ ٹریگر نہیں دبتا، اتنی بزدلی ہوتی ہے، ہتھیار رکھے رہ جاتے ہیں، چلانے والوں کے پاس جو ہے وہ ہمت نہیں ہوتی. جیسے ایران کی جب فتح ہوئی تھی، اور ایران کی جب فتح ہو رہی تھی اور جنگ ہو رہی تھی مسلمانوں میں اور ایرانیوں میں، تو بعض دفعہ کو پتہ ہے نا کہ وہ پاکٹس آتے ہیں سیز فائر کے، اور وہ پاکٹس ایسے ہوتے ہیں کہ دشمن کی فوجیں آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے سے بات چیت بھی کر لیتی ہیں، فرینڈلی گفتگو بھی ہو جاتی ہے ان کی. تو ایک مسلمان کو دیکھا ایک ایرانی نے کہ اس کی تلوار ہے، وہ اس پہ وہ چندیاں باندھ رہا ہے نا، کچھ اس پہ وہ سمجھیں کہ پٹیاں لپیٹ رہے، ٹوٹ گئی ہوگی، تو ہنسنے لگا. اس نے کہا اس ٹوٹی تلوار سے تم ایران فتح کرو گے؟ تو جواب ملا تھا اس کو اس مسلمان مجاہد کی طرف سے کہ تم نے تلوار دیکھی ہے اور تم نے تلوار اٹھانے والا ہاتھ نہیں دیکھا ابھی. اگر ہاتھ اٹھانے والا ہو تو ڈنڈا بھی انسان استعمال کر لے، اور اگر ہاتھ میں طاقت نہیں ہے تو پھر نیوکلیر ویپن بھی رکھے کے رکھے رہ جائیں گے، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں. تو پوری انسان جنگی تیاری کرے، لیکن ایمان کی طاقت زیادہ اہم ہے. جو مسلمانوں نے دنیا فتح کی ہے وہ حیرت انگیز ہے. کبھی پڑھ کے دیکھیں تاریخ اسلام کی، معجزانہ فتوحات اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہیں. نہ تعداد میں زیادہ تھے اور نہ چیزوں میں زیادہ تھے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی. لیکن تیاری بہرحال پوری کرنی ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کمزور کون ہوتا ہے؟ جو خواہش کے پیچھے چلتا رہے اور تمنا کرتا رہے اللہ سے، تیاری ویاری کچھ نہ کرے، تمناؤں کے اوپر سوچے کہ سارے جہاد جو ہیں اور سارے میدان فتح ہو جائیں گے، اور انجام حقیقت ہے کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. اب ذرا تسلی دی جا رہی ہے کہ جو احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے، تب ذرا اس پر بھی مرہم رکھا جا رہا ہے. فرمایا یمسسکم قرح، اگر تم کو چوٹ لگی ہے، فقد مس القوم قرح مثلہ، تو اس سے پہلے ایسی ہی چوٹ تمہارے مخالف فریق کو لگ چکی کہ بدر میں تم نے 70 کو قتل کیا تھا اور 70 کو گرفتار کر لیا تھا، تو تم تو ڈبل چوٹ لگا چکے ہو بدر میں ان کو، تو کوئی بات نہیں تم کو اگر آج چوٹ لگ گئی تو. ابو سفیان نے کہا تھا جاتے جاتے یومن بیومن، اس دن کا بدلہ یہ دن ہے. کس دن کا؟ بدر کا. بدر کا بدلہ یہ ہے. والایام دول، اور ایام تو یعنی کہ دن تو گردش کھاتے رہتے ہیں. مطلب کیا تھا اس کا؟ کہ ایمان اور کفر کی کوئی بات نہیں ہے، کبھی تم جیتے کبھی ہم جیتے. والحرب سجال، اور کہا کہ جنگ تو ڈول ہے، یعنی کیا سیسو ہے، کبھی کوئی جیتا تو کبھی کوئی جیتا. ہم بھی کہیں کہ ہاں مومن بھی جیتتے ہیں کافر بھی جیتتے ہیں، مومن بھی ہارتے ہیں کافر بھی ہارتے ہیں، تو ایمان کا کیا فائدہ ہوا بیچ میں؟ لیکن صحابہ ایسے نہیں سوچتے تھے. جب اس نے کہا آقا کہ یومن بیومن والایام دول، تو عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ لا سواء، برابر نہیں ہے. قتلانا فی الجنہ، ہمارے مقتول جنت میں ہے، وقتلاکم فی النار، اور تمہارے مقتول جہنم کے اندر ہے. یہ ہوتا ہے ایمان. آج تو ہم یہ کہیں تو کہے کہ ہوا یو ٹو جج، تم کون ہو ججمنٹل ہونے والے؟ لیکن بالکل ایمان تو ججمنٹل کرتا ہے انسان کو، ورنہ تو ہم ایمان پر ثابت قدم نہیں رہ سکتے. اگر سبھی صحیح ہیں دنیا کے اندر تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اسلام کرتے رہیں؟ تو فرمایا کہ یہ تو ہوتا رہتا ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ تو زمانے کے نشیب و فراز ہیں جن کو ہم لوگوں کے درمیان گردش
دیتے رہتے ہیں. قوموں کے حالات میں عروج اور زوال آتا ہے اور انسانوں کے ساتھ بھی آتا ہے، سچی بات ہے. کبھی خوشی ہے اور کبھی غم. دنیا ایک حال پہ نہیں رہتی. ہم سب کی زندگی میں کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کوئی عہد ضرور آئی ہوگی یا آئے گی کہ تمام تر تیاری کے باوجود اور بہترین نیت کے باوجود اور بڑی امید کے باوجود نتیجہ وہ نہیں نکلا ہوگا جس کی ہم نے خواہش تمنا تیاری کی ہوگی. تو قبول کر لیں اس کو، یہ تقدیر کا لکھا تھا، ہو گیا. ایک کہاوت ہے عربی کی کہ دوام الحال سمجھتے؟ ایک ہی حالت کا مسلسل رہنا من المحال، امپاسبل ہے، نہیں رہ سکتا یہ. دس ٹو شیل اینڈ. عربی کا ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں فَيَوْمٌ عَلَيْنَا وَيَوْمٌ لَنَا. کوئی دن ہمارے خلاف ہوتا ہے، کوئی دن ہمارے حق میں ہوتا ہے. کبھی شکست ہے، کبھی فتح ہے، کبھی کامیابی، کبھی ناکامی. اور جنگوں میں بھی یہی ہوتا ہے، وَيَوْمُ نُصْرَ وَيَوْمُ نُصْرَ. کوئی عورتوں کا دن ہوتا ہے، کوئی گدھوں کا دن ہوتا ہے. کیا مطلب؟ یوم النصر کہ خوشی خوشی کامیابی کے ساتھ گھر پلٹتے ہیں تو وہاں پہ اپنی عورتوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور زندگی کے مزے حاصل کرتے ہیں. اور کوئی کیا ہوتا ہے کہ جنگ میں شکست ہوتی ہے، تو شکست ہوتی ہے اور لاشیں پڑی ہوتی ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ گدھ منڈلا رہے ہوتے ہیں یوم النصر. تو اس میں تو پھر وہ ولچرز منڈلا رہے ہوتے ہیں، اور ولچرز جو ہیں وہ لاشوں کو نوچ نوچ کے کھا رہے ہوتے ہیں. تو ان کو پتا تھا اور سب کو پتا ہے کہ ایسا ہوتا ہی ہے. تو خوشی ہو یا غم، وہی والی بات کہ دس ٹو شیل پاس، یہ رہے گا نہیں، دس ٹو شیل اینڈ. تو انسان اس کے لیے تیار رہے. اب حکمت بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں حالات کو الٹا اور پلٹا. فرمایا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ حالات وارد کرے کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سے سچے مومن کون ہیں. یہ تھا امتحان کا فائدہ. فیئر ویدر فرینڈز تو سب ہوتے ہیں. نتھنگ سکسیڈز لائک سکسیس. سب کو اچھا لگتا ہے چڑھتے سورج کے ساتھ اپنے آپ کو کامیابی کے ساتھ ایسوسیٹ کرنا. بات تو وہ ہے کہ when chips are down, when the going is tough, جب کوئی کامیابی کوئی عزت ایسوسیٹڈ نہیں ہے دین کے ساتھ، پھر دیکھتے ہیں کہ حق کے لیے کون آیا ہے. اس وقت پتا چلتا ہے کہ حق کا چاہنے والا کون ہے اور کامیابی کا چاہنے والا کون ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ تاکہ جان لے اللہ ان کو جو ایمان لائے، وہ یتخذ منکم شہداء، اور تاکہ اللہ تم میں سے کچھ لوگوں کو شہداء کے طور پہ لے لے. مومن تو ہر حال میں رب سے راضی ہوتا ہے، عزت کو کامیابی کو حق نہیں سمجھتا اپنا، اور اپنی غلطی مان کر اصلاح کر لیتا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ صرف پکے سچے ایمان والے مصائب میں اور آفات میں ایمان سنبھال سکتے ہیں. صرف اور ذرا بھی جس کے اندر کھوٹ اور کمی ہوتی ہے وہ ایسے موقع پہ، ناکامی کے موقع پہ فوراً چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. یہ جو یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں وہ یتخذ منکم شہداء، اور اللہ چاہتا ہے تم میں سے کچھ شہید لے لے. تو علماء کہتے ہیں کہ بس یہی مقام ہے قرآن کا جہاں شہداء کا لفظ مارٹرز کے لیے آیا ہے، جس کو ہم شہید کہتے ہیں، اللہ کی راہ میں جان دینے والا. ورنہ پورے قرآن میں جہاں کہیں شہید یا شہداء کا لفظ آتا ہے وہ گواہ کے لیے آتا ہے. اور شہید تو سب سے بڑا گواہ ہے. اپنی جان دے کر اس نے گواہی دے دی کہ اس کا اللہ پر ایمان ہے، وہ اسلام کے ساتھ مخلص ہے. تو یہ جو شہداء کا معاملہ ہے اس کے بارے میں ہمیں مزید احد ہی کے ذکر میں کچھ واقعات ملتے ہیں کہ جب قریش واپس چلے گئے تو مسلمان اپنے شہیدوں اور زخمیوں کی کھوج خبر لینے میں مصروف ہو گئے. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ احد کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو بھیجا کہ میں سعد بن ربیع کو تلاش کروں، اور فرمائے اگر وہ دکھائی پڑیں تو ان کو میرا سلام کہنا. خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد کی تلاش میں ان کو بھیجا اور کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کر رہے ہیں تم اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو. زید کہتے ہیں میں مقتولین کے درمیان چکر لگاتے ہوئے ان کے پاس پہنچا. کس کے پاس؟ سعد کے پاس.
تو وہ آخری سانس لے رہے تھے. انہیں نیزے اور تلوار اور تیر کے 70 سے زیادہ زخم آئے تھے. میں نے کہا اے سعد، اللہ کے رسول آپ کو سلام کہتے ہیں اور دریافت فرما رہے ہیں کہ مجھے بتاؤ اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام. آپ سے عرض کرو کہ یا رسول اللہ جنت کی خوشبو پا رہا ہوں. اور میری قوم انصار سے کہو اگر تم میں سے ایک آنکھ بھی ہلتی رہی اور دشمن اگر اللہ کے رسول تک پہنچ گیا تو تمہارے لیے اللہ کے نزدیک کوئی عذر نہ ہوگا. اس وقت بھی فکر کس کی پڑی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور اسی وقت ان کی روح پرواز کر گئی. یہ ہیں شہادتیں جو کہ احد میں ہوئیں. پھر اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ تشریف لائے تو وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سے ایک ایمان افروز واقعات پیش آئے. راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حمنہ بنت جہش سے ہوئی رضی اللہ عنہا. ان کے بھائی عبداللہ بن جہش کی شہادت کی خبر ان کو دی گئی. انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا اور دعائے مغفرت کری. پھر ان کے ماموں حمزہ بن عبد المطلب کی شہادت کی خبر ان کو دی. پھر انہوں نے انا للہ پڑھا، دعائے مغفرت کری. پھر ان کے شوہر مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر دی. 3 شہادتیں آپ دیکھیں یک کے بعد دیگرے. تو جب شوہر کی شہادت کی خبر ملی تو تڑپ کر چیخ اٹھیں اور زور زور کا رونے لگ گئیں. تو پھر آپ نے فرمایا کہ عورت کا شوہر اس کے لیے خصوصی درجہ رکھتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنو دینار قبیلے کی خاتون سے ہوا. اس کے شوہر، بھائی اور والد تینوں شہید ہو گئے. جب شہادت کی خبر اس کو دی گئی تو پوچھنے لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا، یعنی کہ آپ گزر رہے تھے، اس نے دیکھا نہیں تھا آپ کو، اور بھی آپ کے ساتھ ساتھی تھے. تو کسی نے خبریں سنائیں کہ تمہارے شوہر اور تمہارے بھائی، تمہارے والد شہید ہو گئے. پوچھتی رہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. تو بتایا کہ نہیں وہ تو خیریت سے ہیں. تو کہنے لگی نہیں ذرا مجھے دکھا تو دو وہ ہیں کہاں پر، میں بھی آپ کا وجود مبارک دیکھ لوں. لوگوں نے اشارے سے بتایا کہ آپ یہ ہیں. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑی تو پکار اٹھی کل مصیبت بعدہ کا جلل، کہ بس اس کے بعد تو ہر مصیبت ہلکی ہے میرے لیے کہ آپ خیریت سے ہیں اور آپ ٹھیک ہیں. تو یہ شہادتیں تھیں. اور یہ آپ دیکھیں کہ لوگوں کا حال تھا. کوئی ریزنٹمنٹ نہیں، کوئی غصہ نہیں کہ ناحق یہ جنگ ہوئی، بلا وجہ یہ ہو گیا، خواہ مر گئے. نہیں، کس طرح انہوں نے قبول کیا. اور خواتین کا معاملہ آپ دیکھیں کہ کیا ان کا اپنا ایک ایٹیٹیوڈ تھا. اور فرمایا کہ اللہ نے اس طرح ان دنوں کو آگے پیچھے گھمایا ہے تاکہ ایمان والوں کا ایمان پرکھ لیا جائے. اللہ کو تو پتا ہے، مراد ہے کہ سب کے سامنے بھی آ جائے اور اللہ کچھ کو شہیدوں کا درجہ دے دے. تو یہاں پر یہ دیکھیں کہ اللہ نے خاص طور پہ ان پر یہ کرم کیا. کتنے محبوب ہوں گے یہ لوگ اللہ کو کہ اللہ نے کہا کہ اتنا اعلیٰ ان کو میں درجہ دوں گا شہادت کا. اور کوئی احد کو یہ نہ سمجھے کہ نعوذ باللہ اللہ کو ظالم اچھے لگنے لگ گئے ہیں تو ان کو فتح مل گئی ہے. نہیں، واللہ لا يحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو پسند نہیں کرتا. تو سبق کیا ہے ہمارے لیے کہ برے سے برے حالات میں بھی انسان خیر تلاش کر لیتا ہے اپنے لیے. اللہ نے خیر رکھا ہوتا ہے آزمائشوں کے اندر، بس ڈھونڈنے کی دیر ہے. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. اور اس آزمائش کے ذریعے اللہ مومنوں کو الگ چھانٹ کر کافروں کو ختم کرنا چاہتا ہے. تربیت ہو جائے مومنوں کی. مصیبت پڑنے سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اس سے بھی صفائی ہے. پاک کر دے، گناہوں سے پاک کر دے. مومن کو تو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، بخار چڑھتا ہے تو گناہ معاف ہوتے ہیں. تو گناہ بھی معاف ہو جائیں اور جو کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے شکست ہوئی وہ کمزوریاں بھی دور ہو جائیں. تو یاد رکھیے مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا. ایک مسٹیک ہوئی زندگی کے اندر، پھر سبق حاصل کر لے انسان. وہی غلطی نہ دہرائے جائے بار بار. اور اللہ نے چاہا کہ وہ یمحق الکافرین، مٹا دے کافروں کو. اب یہ کیسے ہوا؟ جب یہ فتح، ان کو تو فتح لگ رہی تھی نا کفار کو، اس سے ان کے حوصلے بلند ہوئے، اس سے ان کا انکریجمنٹ ہوا. انہوں نے سوچا کہ اچھا اب تو ہم اتنے اچھے ہو گئے ہیں، اتنے مضبوط ہو گئے ہیں کہ اب تو ہم مسلمانوں کو ختم کر دیں گے
اور اسی جوش اور جذبے اور شدت کے ساتھ وہ مدینے پر حملہ آور ہونے کے خواب دیکھنے لگ گئے، اور احزاب کی جنگ ہوئی اس کے نتیجے میں، اور جس کے احزاب جب ہوئی ہے اس کے بعد تو اللہ نے کفر کی کمر ہی توڑ دی، پھر تو وہ کبھی جمع ہونے کے، حملہ کرنے کے، سر اٹھانے کے قابل ہی نہ بچے، اور اس کے بعد الحمدللہ فتح مکہ ہو گئی تھی۔ تو بعض دفعہ یہ عارضی طور پہ اللہ، جیسے کہتے ہیں نا بیٹ دینا، بیٹ سمجھتے ہیں نا، وہ کسی کو اگر بل سے نکالنا ہو تو کچھ چیز اس کے آگے رکھی جاتی، تو یہ احد ایک طرح کا بیٹ تھی کہ سانپ پوری طرح بل سے نکل آئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ تو ہم جانتے ہیں۔ اب یہاں پر آگے بات کی جا رہی ہے کچھ لوگوں سے کہ جنہوں نے سوچا تھا کہ بھئی ایمان لانا تو بس خود این اینڈ بائی اٹ سیلف ہے، اب تو باقی زندگی تو واک ان دا پارک ہے، اب تو ایمان لے آئے، اب ہم تو اللہ کے چہیتے ہو گئے، اللہ کو ماننے والے ہو گئے، اب کیا آزمائش اور کہاں کی مشکلات، وہ تو سب ہو چکا۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب ایمان لانے کے لیے بہت قربانیاں دینی پڑی ہوں، جو کہ ہم جانتے ہیں مہاجرین کا کیا معاملہ ہوا تھا۔ ایمان لانا آسان کام تھا، کتنی مشکل اٹھائی ہے انہوں نے اس سلسلے کے اندر کہ اپنا ایمان ڈکلیئر کریں، لوگوں کو بتائیں۔ مکے والوں نے کتنا پرسیکیوٹ ان کو کیا تھا اور کیا کچھ قربانیاں دیں تو ایمان لائے۔ سوچا کہ اچھا اتنا تو کچھ کر چکے، اب اس کے بعد تو آسانی ہونی چاہیے۔ انسان بہت جلدی ریلیکس ہو جاتا ہے، تھوڑی محنت کر کے، تھوڑی مشقت کر کے پھر وہ توقع کرنے لگتا ہے کہ اب اور مشکلات نہیں آنی چاہیے میرے اوپر۔ انف از انف، آئی ہیو ڈن انف، میں نے بہت کر لیا، آئی ہیو ڈن مائی پارٹ، آئی ہیو پلیڈ مائی پارٹ، نو مور۔ اب بس مجھے آرام ملنا چاہیے، اب اپریسیشن ملنا چاہیے، اب تعریفیں ہونی چاہیے۔ تب وہ ساری خوش فہمی اللہ تعالیٰ نے دور کر دی، ایک ریالٹی چیک دے دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اچھا صرف ایمان لا کر اور تھوڑی سی مشکلات اٹھا کر اب تم کو زندگی بھر کا ریلیکسیشن چاہیے، اس غلط فہمی سے نکل آؤ۔ ام حسبتم، کیا تم نے گمان کیا، ان تدخلوا الجنہ، کہ ہم ایڈ کریں گے تم ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ نہیں، ایسے نہیں ہونے والا۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ وحفت الجنت بالمکارہ، جنت تو نفس کو ناگوار لگنے والی چیزوں سے گھیر دی گئی ہے۔ ایسے کوئی تھوڑی کہ یہاں بھی جو ہے وہ تمہاری مرضی چلے اور تم ہاتھ ہلاتے ہوئے آرام سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اپنے لیے سوچ لیں میں اور آپ کہ میری اور آپ کی زندگی اس اے سی والے کمرے تک محدود نہیں ہے۔ ہم کہیں کہ سارا جہاد تو میں نے یہیں کر لیا، ترجمہ میں نے یاد کیا، ٹیسٹ میں نے دیا، فیل ہونے کے بعد ری ٹیسٹ کے لیے میں اپیئر ہوئی، اب اس سے بڑی بھی کوئی آزمائش ہے میرے لیے کیا؟ اللہ تعالیٰ نہ ڈالے آزمائش، لیکن عافیت مانگیں، لیکن تیار رہیں کہ یہ تو کچھ نہیں ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی آگے آگے اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے رکھی ہوں آزمائشیں، اگر ابھی سے مینٹلی پریپئر نہیں ہوں گے کہ آزمائشیں آئیں گی تو پھر جب آئیں گی تو ثابت قدم نہیں رہ سکیں گے۔ مینٹلی پریپئر رہتا ہے انسان کہ ہاں آئیں گی، پھر نہ آئے تو الحمدللہ شکر ادا کرتا ہے، اللہ تیرا احسان، تو نے نہیں آزمایا۔ اور اگر آ جاتی ہیں تو تیاری تو ہوتی ہے نا، سب سے بڑی تیاری ذہنی تیاری ہوتی ہے کہ ہاں مشکل آئے گی، ہاں مجھ کو فیس کرنی ہے۔ انسان تیار ہوتا ہے، پھر پاؤں نہیں اکھڑتے اس کے ایک دم سے جب مشکلات آ جائیں۔ تو اللہ نے تو ہمیں پریپئر کیا اس چیز کے لیے کہ تم نے کیا سمجھا تھا کہ ایسی داخل ہو جاؤ گی جنت میں۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، حالانکہ ابھی تو اللہ نے دیکھا نہیں تم میں سے کون ہے جو اللہ کی راہ میں جانے لڑانے والے اور اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں۔ تو یہ ساری جو ملی جلی بھیڑ ہے یہ تھوڑی جنت میں داخل ہو جائے گی۔ اللہ آزمائشوں کے ذریعے سے مومن منافق کو الگ الگ کرتا ہے۔ تو کنجوسی کے ساتھ کوئی داخل ہونے کا نہ سوچے جنت میں، اور بے صبری کے ساتھ تو بالکل نہ سوچے۔ بے صبرے نہیں جنت کی قیمت ادا کر سکتے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اور امتحان کے بغیر بھی داخلہ نہیں ہوگا۔ معمولی انسٹیٹیوشنز میں امتحان کے بغیر داخلہ نہیں ہوتا۔ ایک جنتی کو ہم نے فور گرانٹیڈ لیا ہوا ہے۔ کلاس 1 کا داخلہ بچوں کا کرانا ہو، اب ماؤں کی حالت تو دیکھیں کیا حال ہوا ہوتا ہے ان کا۔ سال بھر بچوں کے ٹیوشن ہو رہے ہوتے ہیں، بچوں کو کھانے کی فرصت نہیں مل رہی ہوتی۔ دیکھا ہے نا آپ نے، سب کچھ ہے، ہم منع نہیں کر رہے، بالکل فکر کریں بچوں کی، بنائیں ہارڈ ورکنگ بچوں کو، صحیح ہے۔
اچھی سے اچھی ایجوکیشن کے لیے تیار کریں اپنے بچوں کو، لیکن کمپیئر تو کر لیں جنت سے، کہ کلاس 1 کے داخلے سے بھی کم سمجھا ہے جنت کے داخلے کو؟ جی ہاں، سمجھتے وہ تو تمناؤں سے مل جائے گی۔ عربی میں کہتے ہیں نا التمنا راس مال المفالس، تمنا جو ہے وہ مفلسوں کی دولت ہوتی ہے، وہ بس تمنا ہی کرتے رہتے ہیں۔ تو جنت تمناؤں سے ملنے والی نہیں ہے، جنت بہت مہنگی ہے، اس کی قیمت جان، اس کی قیمت مال ادا کرنی ہے۔ لیکن دیکھا جائے تو آسان بھی ہے۔ کن کے لیے آسان ہے؟ جن کو اللہ چن لے، جو قیمت چکانا سیکھ لیں، ان کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ اور جہاد جنت کا دروازہ ہے، چاہے تلوار کا ہو، ہتھیار کا ہو، قلم کا ہو، علم کا ہو۔ اور اسلام کو دونوں کی ضرورت ہے، سچی بات ہے، تلوار کی بھی ضرورت ہے اور قلم کی بھی ضرورت ہے۔ علماء بھی چاہیے اسلام کو، افواج بھی چاہیے اسلام کو، اور جہاد کا جھنڈا قیامت تک نیچے نہیں آئے گا، یہ جہاد جاری رہے گا قیامت تک۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم تو موت کی تمنائیں کر رہے تھے، مگر یہ اس وقت کی بات تھی جب موت سامنے نہ آئی تھی، لو اب وہ تمہارے سامنے آ گئی اور تم نے اس کو آنکھوں سے دیکھ لیا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ دیکھو، دشمن سے لڑنے کی تمنائیں مت کیا کرو۔ یہ احد کا واقعہ یاد ہے، کل ڈسکس کیا تھا کہ لوگ تمنا کر رہے تھے کہ ہم نکلیں، ہم ان سے مقابلہ کریں۔ آپ نے منع کیا اس چیز سے کہ لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے ملنے کی تمنا مت کیا کرو۔ واسألوا اللہ العافیہ، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگا کرو۔ ہمیشہ اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے۔ جب ہم لوگوں کی شادی ہوئی تھی، میرے ہسبینڈ اس زمانے میں ایئر فورس میں تھے، تو میں باقاعدہ روتی تھی کہ جنگ اگر ہو گئی تو ہوگا کیا۔ اتنا ڈر لگا کرتا تھا کہ اگر جنگ ہوگی تو پھر تو چلے جائیں گے جنگ میں، تو پھر میرا کیا بنے گا پیچھے۔ تو انسان اتنا ڈر رہا ہوتا ہے، تو عافیت تو مانگیں گے۔ اب یہ تو نہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، مطلب بہت کم خواتین ایسی ملیں گی جو تمنا کریں کہ میں شہید کی بیوہ بن جاؤں۔ آسان نہیں ہے، کہنا بہت رومانٹک ہے، لیکن جب انسان سچویشن کے اندر ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے اللہ نہ کرے کہ جنگ ہو۔ کسی آرم فورسز کی خاتون سے بات کریں، وہ یہ تمنا ہی نہیں کریں کہ اچھا جنگ چھڑ جائے، وہ کہیں گے کہ نہیں، اللہ اپنی عافیت میں رکھے۔ اور عافیت سب کو مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ خیریت کا معاملہ رکھے، اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ رکھے۔ لیکن پھر کیا فرمایا آپ نے؟ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ، اگر مٹ بھیڑ ہو، جنگ ہو جائے، فَاصْبِرُوا، تو صبر کرو، پھر جمے رہو، پھر پیٹھ نہیں پھیرنی۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان الجنت تحت ظلال السیوف، کہ جنت تو تلواروں کی چھاؤں میں ہے۔ یہ مجاہدوں سے کیا